صلاۃ سوال نمبر 7، اسماعیلی جماعت میں صلاۃ پر کس حد تک عمل ہوتا ہے اور ان کے نزدیک صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: الف، صلاۃ کے معنی ہے نماز، دعا، رحمت، درود۔ چنانچہ لفظ صلاۃ قرآن میں جہاں جہاں دعا، رحمت اور درود کے معنی میں آیا ہے، اس میں البتہ کوئی سوال نہیں، لیکن جن مقامات پر یہ لفظ نماز کے لیے آیا ہے وہاں ایسی نماز بھی ہے جس میں کوئی رکوع و سجود نہیں، جیسے نماز جنازہ اور پرندوں کی نماز۔ حوالہ جات قرآن، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 84، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 41۔ قرآنک ریفرنس 9/84 and 24/41۔ سو جہاں صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں، وہاں ہم نے نہ صرف ماضی میں نماز قائم کی بلکہ حال میں بھی اس کا عملی نمونہ، ثمرہ اور تأویلی حکمت ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ اور جہاں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں تو ہم اس کے لیے ہمیشہ جماعت خانہ میں دعا پڑھتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح صلاۃ کے معنی میں نماز بھی ہے اور دعا بھی، اسی طرح وہ عبادت و بندگی جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں، اگر ایک اعتبار سے دعا ہے تو دوسرے اعتبار سے نماز ہے، کیونکہ اس میں نماز کی روح اور غرض غایت پوری طرح سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب گلستان حدیث از مولانا محمد جعفر شاہ پھلواروی۔ جواب بے، نماز کی روح اور مقصد کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، قرآنک ریفرنس 2/239 میں بغور دیکھا جائے، اور اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے: پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یعنی چلتے چلتے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ نماز کی اصلیت و حقیقت اور مقصد اپنی جگہ پر قائم ہے، باوجود اس کے کہ نماز کے تقریباً سب ظاہری آداب ساقط ہو گئے، کیونکہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جاتے ہوئے نماز پڑھنے میں نہ تو قبلے کی شرط پوری ہو سکتی ہے اور نہ رکوع و سجود وغیرہ کی، اور ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز خوف ہے، جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حالت مجبوری ہے، لیکن یہ دراصل جبر نہیں ہے بلکہ دین میں آسانی کی ایک صورت ہے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت بھی ہے کہ نماز کئی قسم کی ہے، اور ان تمام قسموں میں جو اصل حصہ ہے وہ دعا اور ذکر الہی ہے، جس میں عبادت کی روح اور حصول مقصد کا جوہر پنہان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز خوف میں وہ تمام چیزیں اٹھائی گئی ہیں جن کے بغیر بھی نماز کی روح اور مقصد برقرار رہ سکتا ہے۔ اب ایسی نماز کی صورت تقریباً دعا، تسبیح اور ذکر الہی کی سی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جماعت خانے کی عبادت نہ صرف دعا ہی ہے بلکہ وہ ایک طرح کی نماز بھی ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے حق میں آسانی و سہولت چاہتا ہے، دشواری و سختی نہیں چاہتا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: يريد
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حوالہ قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185. قرآنک ریفرنس 2/185. مگر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حق تعالی ہمارے واسطے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کر دینا چاہتا ہے اور دینی احکام میں کوئی دشواری نہیں چاہتا، تو اس کی مشیت و قدرت کے ظہور فعل کے لیے کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور ایسی عظیم رحمت کے حصول کے لیے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی خود قرآن پاک ہی سے ملتا ہے، اور وہ اس فرمان خداوندی میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. حوالہ قرآن سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 4، قرآنک ریفرنس 65/4. اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. آپ بھول نہ جائیں کہ یہ ارشاد زمانہ نبوت کا ہے، اور اس میں یہ بشارت ہے کہ جو لوگ دینی احکام کی بجا آوری میں خوف خدا اور تقوی کو ملحوظ نظر رکھیں، ان کو آگے چل کر دین میں آسانیاں اور سہولتیں مہیا کر دی جائیں گی، کیونکہ عبادات و معاملات میں جہاں دشواری اور ریاضت و محنت ہے، اس کا مقصد سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں، اور تقوی سب کچھ ہے. اسی مقصد کے تشریح اور وضاحت کے طور پر فرمایا گیا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. حوالہ قرآن سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 7، قرآنک ریفرنس 65/7. خدا عنقریب ہی دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا، یعنی شریعت کے باطن سے طریقت اور طریقت کے باطن سے حقیقت ظاہر کر دے گا، اور تنزیل کے بعد تاویل کی حکمتوں سے روشناس کرے گا، کیونکہ سب سے بڑی آسانی یہی ہے، اور اس کی دلیل وہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں جن کا تجربہ ہر نیک مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر سکتا ہے. مثلاً ہر قسم کی عبادت و ریاضت کی بجا آوری اور پابندی کے سلسلے میں دشواری کے بعد اللہ تعالی کی مدد و یاری سے آسانی کا احساس ہو جانا، رفتہ رفتہ نیکی اور تقوی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ رہنا وغیرہ. جواب: جیم، مجھے پھلواری صاحب کی اکثر باتیں بہت ہی پسند ہیں. وہ اپنی کتاب گلستان حدیث کے صفحہ نمبر 5 پر چند کلمات نماز کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک بندھی ٹکی سی چیز ہے جس کے کلمات معین اور حرکات مقرر ہیں. اس میں شک نہیں کہ نماز کا بہترین طریقہ ادا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ دوسرے طریقے غلط ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی نماز ادا کرتے تھے، ان کے طریقے خواہ مختلف ہوں لیکن تھی وہ سب ہی نماز. ان کی شکلیں جداگانہ تھیں لیکن روح سب کی ایک ہی تھی، اور دراصل مطلوب و مقصود ہی روح ہے، نہ کہ کوئی مخصوص شکل.
یہ نماز جب با جماعت ادا کی جائے تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کی نماز میں یکسانی ہو، لیکن انفرادی نماز میں اگر ذوق و شوق عام انداز ادا پر غالب آ جائے تو وہ کوئی نقصان کا سبب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو جماعت کے اندر بھی معمولی اختلاف مضر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت بیانی کے بعد اور کوئی چیز قابل ذکر نہیں رہتی۔